صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. ترجمہ دیکھیں. کتبہ فرض کیا گیا ہے علیکم تم پر اذا حضر جب حاضر ہو احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کی موت ان ترک اگر اس نے چھوڑا ہو خیرا کچھ مال الوصیت وصیت کرے للوالدین والدین کے لیے والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروف دستور کے موافق انصاف کے ساتھ حقا حق ہے علی المتقین متقیوں پر پرہیزگاروں پر. یہ پچھلی آیت مبارکہ کے اندر قتل کے قصاص کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا اور فرمایا کہ قصاص جو ہے یہ زندگی ہے عقل مند لوگوں کے لیے. اگر اس کا قیام کیا جائے تو پھر زندگی کی بقا ہے. آگے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت وراثت کے حوالے سے ایک حکم جو پہلے تھا اب منسوخ ہو چکا ہے. پہلے دور کے اندر شروع اسلام میں یہ حکم نازل ہوا تھا کہ جب کوئی مرنے لگے اس کا اگر کچھ مال ہو تو وہ اپنے مال میں انصاف کے ساتھ اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے. لیکن قرآن کریم کی باقی آیات چوتھے پارے کے اندر ہے اور پاروں کے اندر کافی آیات ہیں جن کے احکام کی وجہ سے یہ آیت جو ہے اس کا حکم منسوخ ہو گیا. اب تو اگر کوئی مرنے والا وصیت نہ کرے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. پہلے تو فرض تھی کتب علیکم فرض کیا گیا تم پر اذا حضر احدکم الموت جب تمہاری موت حاضر ہو جائے تو تم جو مال چھوڑا ہوا ہے اس پر وصیت کرو. یہ اس وقت فرض تھا لیکن اب یہ فرض نہیں رہا ہے اس لیے کہ شریعت کے باقی احکام آ چکے ان کی وجہ سے یہ اس آیت کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ختم ہو چکا. وہ آیت چوتھے پارے کے اندر آگے تفصیل سے انشاءاللہ وراثت کے بارے میں آئے گی کہ اس میں بچہ ہے بچی ہے والدین ہے بیوی ہے اگر بیوی مر جائے تو خاوند ہے. ان تمام کے حقوق جو ہے وہ بیان فرما دیے ہیں کہ خاوند مرے تو بیوی کو اتنا ملے گا بچوں کو اتنا ملے گا والدین کو اتنا ملے گا. بیوی مرے تو اس کے جتنے عزیز و اقارب جو پیچھے بچیں گے ان کو اتنا ملے گا بچوں کو اتنا ملے گا خاوند کو اتنا ملے گا. یہ ساری چیزیں آ چکی تو اس کے بعد اس آیت کریمہ کا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا. اب اگر کوئی شخص پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی وصیت کرے تو وہ تہائی حصے کے اندر کرے گا. ایک وراثت کے ایک تہائی حصے کے اندر اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے. اور اگر وصیت کرے بھی کسی غیر رشتہ دار کے لیے کرے یا اپنے جو قریبی ہیں جو اس کے وارث بنتے ہیں حقیقت کے اندر بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں بیوی ہے والدین ہیں اسی طرح بھائی وغیرہ جو بھی اگر اس وقت وارث بنتے ہوں ان کے علاوہ اگر کسی کے لیے وصیت کرے تو ان وارثوں سے پوچھ کر کرے گا اس کی اجازت کے بغیر نہیں کرے گا. اگر کوئی وصیت مثال کے طور پر کوئی بندہ مرتا ہے وہ کہتا ہے میرے فلان دوست کو یہ میرا پلاٹ دے دینا میرے مرنے کے بعد یہ وصیت اس کی تب لاگو ہوگی جب سارے وارث جو ہیں وہ رضامند ہوں گے. اگر وارث رضامند نہیں ہے تو اس وصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت اس حیثیت کا کوئی کام نہیں ہے. یہ اس طرح لاگو نہیں ہو سکے گی نہ ہی فرض ہے نہ ہی واجب ہے. ضروری نہیں ہے اس کا پورا کرنا اگر بعد میں چھوڑ دے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اور اس طرح وصیت کرنا جو ہے وہ جائز بھی نہیں ہے.
اور 1/3 مال کے اندر وہ بھی وارثوں کی اجازت کے اندر. ہاں اگر سارے وارث متفق ہیں اس بات پر، وہ اس پہ روک ٹوک نہیں کرتے یا ان کی دل آزاری بھی نہیں ہوئی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے فلاں دوست کو یہ اگر یہ پلاٹ دینا چاہتا ہے تو دے لے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر دیا جا سکتا ہے، وصیت جو ہے وہ لاگو ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ اگر وارثوں ہی میں سے مثال کے طور پر کوئی شخص مر جاتا ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے خاص کر کے کسی بیٹے کے لیے کہے کہ یہ فلاں مکان جو ہے یہ اس کو دے دینا آپ میرے مرنے کے بعد، تو اس پر اگر سارے وارث پھر بھی متفق ہوں گے، سب کی رضامندی ہوگی، تو وصیت اس وقت لاگو ہوگی، ورنہ کسی صورت میں بھی وصیت لاگو نہیں ہوگی. جی یہ وہ جو حکم ہے یہ پہلے کا تھا، اب یہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے، تو اس میں وصیت کا کوئی عدد نہیں رہا ہے. وہ بھی اگر کوئی وصیت کرے گا تو 2.5 مال میں کرے گا اور وارثوں کی اجازت کے ساتھ کرے گا، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے ہیں. جی ترجمہ دیکھیں. کتب علیکم فرض کیا گیا تم پر، اذا حضر جب حاضر ہو، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کی موت، ان طرح کا اگر اس کے پاس کچھ مال ہو، وہ چھوڑا ہو اس نے، خیرا الوصیت تو وصیت کرے اس مال میں، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے موافق یعنی انصاف کے ساتھ، حقا حق ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللهم السلام والسلام بارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. جو پڑھا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کی زمینی آسمانی افات بلیات سے محفوظ فرما. دکھ و دردوں سے، پریشانیوں سے، مسائل سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. جتنے لوگ بھی حالت ایمان اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما کہ جنت الفردوس نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.